بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ہنستے مسکراتے تندرست اور حشاش بشاش ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم سرگرمی کی طرف چلتے ہیں اور حروف تہجی کو لکھنے کی، ان کی چھوٹی شکلوں کی پہچان کرنے کی اور ان کو الف کے ساتھ ملانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے پاس جو دیا گیا ہے حروف وہ ہیں الف، الف مدہ آ، بے، پے، تے، ٹے، سے، شاباش۔ پیارے بچوں، اب دیکھیں ان کے بالکل نیچے سرخ رنگ کی ان کی چھوٹی اشکال دی گئی ہیں۔ اب الف کی چھوٹی شکل دی گئی ہے، لیکن وہ چونکہ الف تبدیل نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کی شکل ایسے ہی رہے گی۔ الف مدہ آ بھی تبدیل نہیں ہوتا، کسی حروف کے ساتھ ملتا نہیں ہے، یہ اکیلا رہتا، تو اس وجہ سے اس کی شکل بھی یہی رہے گی۔ پیارے بچوں، جب بے الف کے ساتھ ملتا ہے یا دوسرے حروف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی یہ چھوٹی شکل استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح پے، تے، ٹے اور سے کی، کیونکہ یہ چاروں پانچوں ایک ہی خاندان سے ہیں تو اس وجہ سے ان کی یہی شکل استعمال ہوگی۔ بس نقطے اوپر نیچے، جیسے بے کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے، اسی طرح چھوٹی شکل کے نیچے بھی ایک نقطہ آ جائے گا۔ پے کے نیچے 3 نقطے آتے ہیں تو چھوٹی شکل کے نیچے بھی 3 نقطے آ جائیں گے۔ ٹے کے اوپر 2 نقطے آتے ہیں، اسی طرح چھوٹی شکل کے اوپر بھی 2 نقطے آ جائیں گے۔ اور ٹے کے اوپر چھوٹی توئیں آتی ہے اور سختی سے ادا ہوتا ہے، اسی طرح چھوٹی شکل میں بھی چھوٹی توئیں آ جائے گی اوپر، اور سے کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے تھے، بس اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور نیچے یہ جو خالی جگہ دی گئی ہے اس کے اوپر آپ نے ان چھوٹی اشکال کو لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ چلیے شاباش، آگے دیکھتے ہیں۔ آگے ڈاٹڈ لائن کے اندر الف، الف مدہ آ، اور پھر یہ حروف کو الف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا، جیسے پے الف پا، بے الف با، تے الف تا، ٹے الف ٹا، سے الف سا۔ پیارے بچوں، ان حروف کو ڈاٹڈ لائن کے اوپر آپ نے پینسل بھی پھیرنی ہے اور ان کو اونچی آواز میں دہرانا بھی ہے۔ اسی طرح آگے جیم، چے، ہے اور خے دیے گئے ہیں 4 حروف، ان کے نیچے بھی چھوٹی شکلیں دی گئی ہیں اور اس کے بعد خالی جگہ چھوڑی گئی ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے خالی جگہوں کے اوپر ان کی چھوٹی شکلیں لکھنی ہیں، اور اس کے بعد دال، زال، ڈال، رے، اڑے، زے، یہ پانچوں 6 حروف جو ہیں یہ دیے گئے ہیں۔ یہ چونکہ الف کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں، باقی کسی حرف کے ساتھ بھی یہ شروع میں جوڑ کر نہیں لکھے جاتے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ، ان کو الف کے ساتھ ملایا ہے تو یہ اکیلے لکھے گئے ہیں۔ تو ان کے اوپر بھی آپ نے پینسل پھیرنی ہے اور ان کو اونچی آواز سے دہرانا ہے۔ تو چلیے اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت ہی مزیدار اور دلچسپ سرگرمی ہے۔ دیکھیں یہاں پر کچھ تصویریں دی گئی ہیں، اور اوپر 5 تصویریں ہیں، نیچے بھی 5 تصویریں ہیں باکس کے اندر۔ اب کرنا یہ ہے کہ ان تصویروں کو آپس میں ملانا ہے جو ایک ہی حرف سے شروع ہوتی ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر لائن کھینچی گئی ہے عقاب سے عین کی طرف۔ اب عقاب بھی عین سے شروع ہوتا ہے اور اینک بھی عین سے شروع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان دونوں کو لائن کھینچ کر ملایا گیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ باقی جتنی تصویریں ہیں ان کو اسی طرح ملاتے جانا ہے۔ ہمارے پاس جو اگلی تصویر ہے وہ ہے غلیچے کی۔ پیارے بچوں، غلیچہ چونکہ غین سے شروع ہوتا ہے، اور نیچے والی تصویروں میں دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز غین سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا ہے طوطا، وہ غین سے شروع نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے غبارہ، جی ہاں غبارہ غین سے شروع ہوتا ہے، تو غبارے کو لائن کھینچ کر غلیچہ کے ساتھ ملا دیں گے۔ پیارے بچوں، اگلی تصویر دیکھ کر بتائیں کہ یہ کس کی تصویر ہے اور کون سے حرف سے شروع ہوتی ہے۔ شاباش، یہ ایک طالب علم کی تصویر ہے اور یہ توئیں سے شروع ہوتی ہے۔ اب نیچے دیکھتے ہیں کہ نیچے تصویروں کے اندر کون سی چیز توئیں سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے سب سے پہلی تصویر جو ہے ہمارے پاس وہ طوطے کی ہے، طوطا توئیں سے شروع ہوتا ہے، طالب علم بھی توئیں سے شروع ہوتا ہے، تو ان دونوں کو آپس میں لائن کھینچ کر ملا دیں گے۔ اگلی جو تصویر ہے وہ ہمارے پاس صابن کی ہے۔ تو پیارے بچوں، صابن جو ہے وہ سواد سے شروع ہوتا ہے۔ اور اب نیچے دیکھتے ہیں تصویروں کے اندر کون سی تصویریں جو ہیں، 2 تصویریں ہمارے پاس بچی ہیں، ایک ضعیف کی ہے اور دوسرا صندوق کی ہے۔ تو جی ہاں، صندوق جو ہے وہ سواد سے شروع ہوتا ہے، تو لائن کھینچ کر صابن کو صندوق کے ساتھ ملا دیں گے۔ اگلی جو تصویر ہے ہمارے پاس وہ ہے ظروف کی۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا تھا کہ بہت سارے برتنوں کو ظروف کہتے ہیں۔ اب ظروف جو ہے یہ زوئیں سے شروع ہوتا ہے، اور ضعیف جو ہے یہ زوال سے شروع ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اس تصویر کو آپس میں نہیں ملائیں گے۔ اگلی ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں ہمیں ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر آپ بڑوں کی عزت کرتے رہیں گے تو آپ با ادب بن جائیں گے اور معاشرے میں آپ کی بے انتہا عزت ہوگی۔ اگلے جو 2 باکس دیے گئے ہمارے پاس، یہ
بڑی شکلوں کو چھوٹی شکلوں کے ساتھ ملانا ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھیں، پہلی طرف ہمارے پاس 5 حروف ہیں، شین، زوئے، ضاد، خے، دال۔ اب ان کے سامنے چھوٹی شکلیں دی گئی ہیں، تو ہر حرف کو اب اس کی چھوٹی شکل کے ساتھ ہم نے ملانا ہے۔ پہلا ہے شین، تو پیارے بچوں دیکھیں شین کی چھوٹی شکل کہاں پر ہے؟ جی ہاں، اس کو لائن کھینچ کر آپس میں ملا دیں۔ زوئیں دی گئی ہے، تو پیارے بچوں زوئیں کی شکل اگلا حرف جو ہے وہ زوئیں ہیں، تو پیارے بچوں زوئیں کی جو چھوٹی شکل ہے وہ بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے زوئیں کو لائن کھینچ کر دوسری زوئیں کے ساتھ ملا دیں۔ اگلا حرف ہے ضاد، تو ضاد کی چھوٹی شکل کے ساتھ لائن کھینچ کر اس کو ملا دیں گے۔ اگلا ہے خے، تو پیارے بچوں دیکھیں، تلاش کریں کہ خے کی چھوٹی شکل کہاں پر دی گئی ہے جس کے اوپر ایک نقطہ بھی ہو۔ جی ہاں، تو خے کو لائن کھینچ کر خے کے ساتھ ملا دیں۔ اگلا حرف ہے ڈال، تو پیارے بچوں چونکہ ڈال تبدیل نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بالکل کارنر میں ڈال دوسری دی گئی ہے، ان دونوں کو لائن کھینچ کر آپس میں ملا دیں۔ اگلے باکس کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے باکس میں بھی اسی طرح چھوٹی شکلیں اور بڑی شکلیں ہیں۔ پیارے بچوں احتیاط کے ساتھ اپنی چھوٹی شکلوں کو بڑی شکلوں کے ساتھ ملانا ہے۔ جیسے سب سے پہلا ہے چے، تو چے کو اس کی چھوٹی شکل کے ساتھ ملا دیں۔ دوسرا ہے توئیں، اس کو بھی اس کی چھوٹی شکل کے ساتھ ملا دیں۔ اگلا ہے غین، تو پیارے بچوں دیکھیں غین کی چھوٹی شکل کہاں پر دی گئی ہے، تلاش کریں اور دیکھیں جس کے اوپر ایک نقطہ بھی ہوگا اس کو اس کے ساتھ ملا دیں۔ شاباش۔ سے جو کہ بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوتا، شروع میں آتا ہے تو یہ جڑتا نہیں ہے، اس وجہ سے سے کی چھوٹی شکل بھی سے کی طرح کی رہے گی، تو ان دونوں کو لائن کھینچ کر آپس میں ملا دیں۔ اگلا ہے سواد، اور آخری بھی ہے، تو پیارے بچوں دیکھیں سواد کی چھوٹی شکل کہاں پر ہے جس کے اوپر نہ نقطہ ہے نہ ٹوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو وہ سواد کی چھوٹی شکل ہے، تو سواد کو آپس میں ملا دیں۔ شاباش، زبردست پیارے بچوں، آپ نے نہ صرف تصویروں کی پہچان کی ہے بلکہ ان کے پہلے حروف بھی تلاش کیے اور ہر لفظ کو اس کی چھوٹی شکل کے ساتھ ملایا بھی ہے۔ پیارے بچوں یاد رکھیں، جب تک آپ سیکھتے رہیں گے اور پریکٹس کرتے رہیں گے تب تک آپ کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے رہیں گے۔ تو ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، سیکھتے رہیں اور مشق کرتے رہیں۔ اگلے صفحے پر ایک اور بھی دلچسپ مشق آپ کا انتظار کر رہی ہے، تب تک پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔